سبحان صاحب اپنی باتوں میں بھی فرمایا کہ حزب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ حزب اختلاف کو ریچ آؤٹ کرے یا انگیج کرے. اب یہی بات بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ, کہ شروعات یا انیشیٹ جو ایکچوئل مذاکرات ہیں آن گراؤنڈ, صرف لفظی نہیں, وہ تو کرنا ہے گورنمنٹ نے, اینڈ دا بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ. آپ پھر کچھ شروعات کی طرف جائے گی باقاعدہ گورنمنٹ یا نہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں جو ہے وہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے, اور یہی وہ طریقہ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنایا. انہوں نے پہلے آفر کی آن دی فلور آف دی ہاؤس, پھر وہ ان کی سیٹوں پہ تشریف لے گئے, وہاں پہ جا کے ان کو کی, پھر اس کے بعد انہوں نے کیبنٹ میں کی. کیبنٹ میں کرنے سے مراد یہی ہے کہ اٹس آفر بائی دا گورنمنٹ, یعنی کیبنٹ کی اپروول سے یہ بات ہو رہی ہے. تو اس کے بعد تو اب بال جو ہے نا پھر ان کی کورٹ میں ہے نا, کہ وہ پرائم منسٹر سے جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کریں کہ جی آپ نے آفر کی ہے تو بتائیں, آپ ہمارے پاس آئیں گے یا ہم نے آپ کے پاس آنا ہے, یا کہاں پہ جو ہے وہ ہم نے بیٹھ کے بات کرنی ہے. بلکہ اس کا پرائم منسٹر نے تو خیر یہ یہاں تک بھی وضاحت کی ہوئی ہے کہ اگر آپ میرے پاس آنا مناسب نہ سمجھے تو آپ اسپیکر چیمبر میں آ جائیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ اسپیکر صاحب سے کہیں کہ جی یہ ہم نے ان کی آفر ایکسیپٹ کر لی ہے, ٹائم بنائیں, انہیں بھی بلائیں, ہمیں بھی, اور ہم بیٹھ کے جو ہے وہ بات شروع کرتے ہیں. صاحب ان کا تقاضا کچھ اور ہے. ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ ریچ آؤٹ کریں ان کو, وہ صرف زبانی بات نہ رہے, آپ لوگ باقاعدہ ان کو ریچ آؤٹ کریں فارملی پی ٹی آئی کو, تب جا کے بات سٹارٹ ہوگی. نہیں, ریچ آؤٹ سے اب کیا مراد ہے؟ ریچ آؤٹ سے کیا ہم ان کو پکڑ لیں کہیں جا کے, ان کو پکڑ کے لے آئیں ان کو؟ یعنی آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کے سامنے تو پرائم منسٹر نے بات کی ہے, وہ سن رہے تھے, ان کی موجودگی میں کی ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی پروگرام میں کر دی یا کوئی پریس ریلیز میں کر دی, ان کے سامنے کی ہے, اور ان کو یہ طریقہ کار بھی بتایا. اب ان کو ہم زبردستی پکڑ کے تو لانے سے رہے, اور اسپیکر صاحب بھی ان کو زبردستی تو نہیں ان کے ساتھ کر سکتے کہ جی آپ پہنچے میرے آفس. صحیح. اب یہ ان کا کام ہے, وہ اسپیکرز آفس آتے ہی رہتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ راستہ نہیں جانتے, وہ اسپیکر آفس سے پوری طرح آگاہ ہیں. تو دراصل بات یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو خان صاحب فی الحال مذاکرات پہ ان کا جو ہے نا وہ یقین نہیں ہے. وہ مذاکرات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب وہ ان کی تمام تر امیدیں جو ہیں وہ 8 فروری کو جو ہے وہ کیا اس کو پہیہ جیم ہڑتال کے اوپر ہے. اس کی کامیابی یا ناکامی جو ہے وہ اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ وہ کریں گے, جو کہ میں پوری طرح سے ہوپ فل ہوں. مجھے یقین ہے کہ یہ بری طرح ناکام ہوگی, اور اس کے بعد پھر انہیں مذاکرات کی طرف آنے کے علاوہ پھر اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. رانا صاحب اتنا اعتماد ہے آپ اس بارے میں, مجھے یاد ہے آپ نے میرے پروگرام میں وہ اگست والی 14 اگست والی اور اس کے بعد پھر سپٹمبر والی بھی جو کال تھی پی ٹی آئی کی, اس کے ٹائم پہ بھی کہا تھا کہ یہ ناکام رہے گی, فلاپ ہو جائے گی, اور انفارچونیٹلی پھر پی ٹی آئی کو وہی سچویشن دیکھنی پڑی. تو مجھے بتائیے, انٹیلیجنس رپورٹ ہے آپ کے پاس, سیاسی بصیرت ہے, یا آپ کا کوئی تجزیہ ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں انٹیلیجنس رپورٹس اپنی جگہ پہ, اسیسمنٹس اپنی جگہ پہ. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پہیہ جیم ہڑتال کے لیے مجھے معلوم ہے نا ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہ کس قسم کی تیاری جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی کوئی تیاری نہیں ہے. یہ چیف منسٹر صاحب کا لاہور چلے جانا, کراچی چلے جانا, وہاں پہ کوئی 10 20 یا 50 100 لوگوں کو خطاب کر لینا, اس سے کبھی تحریکیں چلا کرتی ہیں. یہ تو بالکل یعنی اپنی جماعت کو نقصان پہنچانے اور ایک ایسا دعویٰ کرنے والی بات ہے کہ جو نہ پورا ہو سکتا ہے نہ پورا کرنے کا ارادہ ہے, اور اس سے پولیٹیکلی نقصان پہنچتا ہے. پی ٹی آئی کی اس وقت کوئی تیاری نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا جو ہے وہ پہیہ جیم ہڑتال جو ہے وہ اس کو کامیاب کرے. پہیہ جیم ہڑتال ہوتی ہیں جب تحریکیں چلتے چلتے کامیابی کے قریب پہنچی ہوتی ہیں,
تو یہ پھر ایک گرتی دیواروں کو ایک آخری دھکے والی بات ہوتی ہے. یہ شروع وہاں سے کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو مشورہ کون دے رہا ہے یا یہ اسٹریٹجی جو یہ ڈیولپ کرتے ہیں کہاں بیٹھ کے کرتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں. ابھی فی الحال تو ان کے پاس کسی تحریک کو چلانے, اسے کامیاب کرنے کی جو ہے وہ پوزیشن میری اسیسمنٹ کے مطابق تو نہیں ہے. رائٹ. لیکن رانا صاحب کیونکہ سی ایم صاحب کے کراچی دورے کی, لاہور دورے کی بات کر دی ہے, آپ کی جماعت کے ٹریٹمنٹ میں جب سی ایم صاحب پنجاب آئے تھے اور آپ کے اتحادیوں کی جماعت کے بیہیویئر میں جب وہ سندھ گئے ہیں, بڑا سٹارک ڈفرنس ہے رانا صاحب. سندھ کے اندر تو ان کا بڑا پراتفاق استقبال کیا گیا. دیکھیں, انہوں نے تو سیاسی رواداری کا اظہار کیا ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے, لیکن اب آپ دیکھیے گا شام تک یا کل تک یہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ماحول جو ہے وہ تلخ ہو جائے گا. پنجاب میں بھی جب یہ گئے ہیں تو ان کو باقاعدہ ویلکم کیا گیا. ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ اسمبلی تشریف لائیں, وہاں پہ ہم آپ کو جو ہے وہ پروٹوکول دیں گے, آپ کو ویلکم کریں گے, اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھ لانے والے لوگوں کے نام وغیرہ دے دیں تاکہ وہاں پہ کوئی سیکورٹی جو ہے نا وہ کمپرومائز نہ ہو. انہوں نے 35 لوگوں کے نام دیے اور بندہ وہاں پہ 100-150 لے گئے. وہاں پہ جب سیکورٹی نے ان لوگوں کو جن کے نام نہیں تھے ان کو روکا تو وہاں پہ پھر دنگا مچھلی شروع ہو گئی. تو وہاں پہ ماحول تو انہوں نے خراب کیا, ورنہ نہیں تو ان کو باہر سڑک پہ روک دیا جاتا, انہیں اسمبلی میں انٹر ہونے کی اجازت ہی نہ دی جاتی. لیکن وہاں پہ اسمبلی تک پہنچنا, اسمبلی پریمسز میں داخل ہونا, یہ سارا کچھ جو تھا یہ ان کو ویلکم تھا, ان کو پروٹوکول تھا, لیکن اس کو انہوں نے مس یوز کیا. اور پھر وہاں پہ جا کے جو انہوں نے تقاریر کی تو اس کے جواب میں پھر جوابی تقاریر بھی جو ہے وہ شروع ہو گئی اور ماحول جو ہے وہ پھر تلخ ہو گیا. رانا صاحب, آپ نے جو ایک چیز پریمپٹ کی ہے کہ کل تک کوئی پرابلم ہو جائے گا سندھ کے اندر بھی, وہ پھر کل تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ٹو اینڈ دا سیگمنٹ, لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھنا ہے. دنیا کے اندر سچویشن بڑی تبدیل ہو رہی ہے, بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. وینزویلا کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے یو ایس کا, ان کے صدر کو لے جاتے ہیں, اس کے بعد اپنے ان کو آئل کو اور ان کی جو جتنے بھی ریسورسز ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی بات ہوتی ہے. پھر گرین لینڈ کو الگ تھریٹ ہوتی ہے. ادھر ایران کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے امریکہ کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. ساری سچویشن کو استعمال کر کے مڈل ایسٹ کے اندر بھی گڑبڑ ہو رہی ہے, اسرائیل اور زیادہ جو ہے وہ شیر بنتا جا رہا ہے. یہی استعمال کر کے ہمارا ایسٹرن جو نیبر ہے وہ کئی اس طرح کی کوئی خام خیالی کے اندر حرکت کرنے کی نہ کوشش کرے. یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. پاکستان کے ادھر سٹینڈ کرتا ہے اس سچویشن میں رانا صاحب؟ دیکھیں, پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل لا ریگولیشنز اور جو اس بارے میں پریسیڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہی پاکستان کا آفیشیل موقف بھی ہے. اور ہم تمام ممالک سے, تمام قوتوں سے, فریقین سے, کیونکہ ہمارے آلموسٹ سبھی سے تعلقات ہیں, اور ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں, جو اقوام متحدہ کے, یونائٹڈ نیشن کے ضابطے ہیں, ان کی پاسداری کریں, اور اپنے حقوق کے لیے بھی اور دوسرے کی ساورینٹی کے لیے بھی جو ہے وہ جو اقوام متحدہ کے جو ہے وہ رولز میں, لا میں, اس کے جو ڈفرینٹ ریزولوشنز ہیں ان میں درج ہے, اس کی مکمل پاسداری کی جائے.